حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ قرضے حاصل ہونے پر ہم شادیانے بجا رہے ہیں، اور یہ جو پیسے ملے ہیں یہ اگر پیسے پھر اسی طرح مس یوز ہوں گے تو الٹیمیٹلی دنیا آپ کو کہے گی کہ بھائی ادھر ٹیبل پہ رکھو بم، کیونکہ آپ لوگوں کے کرائسس اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ بم آپ نہیں جو ہے وہ اس کی حفاظت کر سکتے۔ مگر اب تو آپ کو کوئی کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا نہیں ملتا، ہم بھوکے بھکاری ہو گئے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے ایکس رے لے کے بھیک مانگتے ہیں چوراہوں کے اوپر، آپ وہاں جا کے ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمیں پیسے دو۔ ہے کہ آپ کو آخر میں جا کے جب آپ گھاس کھانا شروع ہو جائیں گے کہ جی چونکہ کچھ بچے گا نہیں، چونکہ دنیا جو ہے دیکھیں جی یہ ٹیکس پیئر کا منی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ جو پیسے اٹھا کے دے رہے ہیں 100 ملین دے دیا یا 1 بلین دے دیا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور ظاہر ہے اب دنیا اس کو کرٹیسائز کرتی ہے اور نظر رکھتی ہے کہ جس ملک کو آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کے اندر سوشیو ایکنامک سسٹم کیا ہے، وہ پیسے کہاں کون رہا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب کوئی آتا نہیں ہے، لون ہی ملنا ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے۔ ہاں، جس طرح ہم بھارت کی بات کر رہے تھے کہ ہم وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس ہو رہی ہے، 120 ملک جو ہیں وہ ورچولی انڈیا کو جوائن کر رہے ہیں، ہم وزیر اعظم صاحب کہیں جو ہے وہ پیسے مانگنے بھاگ رہے ہیں، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی عوام، آٹے کی لڑائیاں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو سیریس نہ لیا تو دنیا بھی ہمیں سیریس نہیں لے گی، اور اسی طرح ہمارا مذاق اڑتا رہے گا۔ لاکھ ریشن کہہ رہا تھا، یہ موسٹلی میڈیکل ٹورزم کے لیے آتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں پورا عرب ورلڈ آپ کو یہاں کے ہاسپٹلوں میں دکھے گا، پورا عرب ورلڈ۔ عمان میں اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کے بعد 2 آپشن ہیں، یا تو پلاسٹر یا انڈیا یا برٹن بہت مہنگا، تو انڈیا ہی آپشن ہے جہاں آتے ہیں۔ افغانستان سے اتنے لوگ آتے ہیں، یہاں پورا عرب ورلڈ آپ کو یہاں ملے گا، پورا مڈل ایسٹ کی ساری کنٹری آپ کو یہاں ملے گی، کیونکہ اتنا افورڈیبل اور بڑھیا میڈیکل کیئر ورلڈ کلاس اتنے پیسوں میں کہیں اویلیبل نہیں ہے۔ وہ ممالک جن کو ہم سمجھتے تھے یار یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو اتنے سائز کے ملک ہیں، یہ تمہارے شہر جتنے ملک ہیں ایک، اور آج وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ آپ اس کی روٹ کاز پہ جائیں کہ بھائی کیا ہم نے اس نہج پہ جو پہنچے ہیں کہ ہمیں ملک در بدر ہو کے جانا پڑ رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، اور اپنی اکانومی چلانے کے لیے ہم آج لیس دین $6 بلین کی ریزروز پہ کیوں پہنچے؟ ہم ایسی کیا وجوہات تھیں؟ دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل راشٹر وائس میں۔ دوستو، جنیوا میں ہوئی کانفرنس کے بعد سے پاکستان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ $10 بلین مل گئے، لیکن بیچارہ پاکستان، اس کی یہ خوشی بھی اس کے ناپاک ارادوں کی طرح ہی اس وقت مٹی میں مل گئی جب پتہ چلا کہ جنیوا میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھیک نہیں ہے بلکہ قرض ہے، اور قرض کو تو کبھی نہ کبھی لوٹانا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد سے جو پاکستانی میڈیا چینلوں پر رونا دھونا اور سرکار کی فضیحت ہوئی ہے، بس کیا ہی کہیں۔ ایسے پاکستانی جانکار جن کا کام بس سارا دن بھارت کو گالی دینا تھا، وہ بھی اب اپنے حالات دیکھ کر رونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عوام سڑکوں پر، پی ایم ودیشوں میں کٹورا لیے گھوم رہا ہے۔ وہ دن بھی دور نہیں جب یہ ملک بھوک مٹانے کے لیے اسی کٹورے میں رکھ کر اپنے ایٹمی ہتھیار بھی بیچ آئے گا، اور اس سے بھی اس ملک کا کچھ ہو پائے گا یہ بھی کہہ نہیں سکتے۔ خیر، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کس طرح پاکستانی میڈیا رو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ صاحب، آج ایک بڑا اہم آرٹیکل حامد میر نے لکھا ہے، پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، گاز کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے 8 لوگ جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں فار $1 بلین، نیا ملے گا ڈپازٹ کرنے کے لیے، اور $2 بلین جو ہے وہ ملے گا، اور وہ رول اوور ہوگا۔ یہ جو چیز ہے کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، اور جا کے وہ ممالک جن کو ہم سمجھتے تھے یار یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو اتنے سائز کے ملک ہیں، یہ تمہارے شہر جتنے ملک ہیں ایک، اور آج وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ یہ جو پکٹوریل، یہ جو منظر کشی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس سر، کہ یہ جیسے حامد میر یہ بات کر رہا ہے، اور حامد میر نہ بھی کرے، ہمیں بھی ساری باتیں ان چیزوں کا پتہ، لیکن دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس بیکاز ہی از پاکستان's ٹاپ جرنلسٹ، اور جنرل
یہ ہے چیز. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر کہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 40-45 ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ افغانستان سے لے کے آئے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے ہمیں منع بھی کیا کہ ان کو نہ لے کے آئیں. لیکن سر پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ایٹم بم کیسے بچائیں، اور $1 بلین کے لیے یو اے گئے ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ انہوں نے they have agreed graciously, the Emiratis have agreed for this. تھینک یو جناب. اس کے یہ بہت سارا وسیع قسم کا ٹاپک ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں تو آپ کی ہر بات میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک سوال ہے جس کا بڑا تفصیلی جواب چاہیے. یہ جو کچھ احمد میر نے کہا ہے نا جی ایٹم بم کیسے بچائیں، اس کا تعلق جو پاکستان کی موجودہ جو سوشو اکنامک سچویشن ہے اور جو پولیٹیکل کرائسس چل رہے ہیں ان کی موجودگی میں ظاہر ہے ابھی تک اگر کوئی بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنلی کوئی ایسی جو ہے وہ ڈیمانڈ سامنے نہیں آئی کہ ایک ایسے ملک میں جس کے اندر اس طرح کی ایک انسرٹنٹی نکل کے آ جائے کہ جو فائنینشیل اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہو جائے، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا جو ہتھیار ہے اس پہ ظاہر دنیا کی نظر ہوتی ہے، چونکہ دنیا تھریٹن فیل کرتی ہے، اور اس میں آپ کے نیبر سب سارے فرشت ہوتے ہیں چونکہ ان کو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اور ایک ایسی اسپیسیفک سچویشن میں جب آپ کا فارن افیئرز ایسا ہو کہ آپ نے ہر نیبر کے ساتھ جو ہے وہ سینگ اڑا کے رکھے ہوں، سخت قسم کی دشمنی جو ہے وہ بالکل ایک ان اینڈنگ قسم کی وہ ہو، خصوصاً آپ کے ارد گرد جو 3-4 ملک ہیں، ہندوستان ہو گیا یا افغانستان ہو گیا یا ایران ہو گیا، ان کے ساتھ تو جو بھی آپ کا تعلق چل رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو احمد میر نے اٹھا دیا قبل از وقت، اگر آپ اس کو سمجھیں. لیکن اس سوال کو اگر اٹھنا ہے، اگر یہ جو سچویشن جس طرف جو جا رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اب جہاں تک اس کو کنٹرول کرنے کی سچویشن ہے کہ اس کو کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کا تعلق آپ کے اس سوال سے بنتا ہے کہ یہ جو یو اے نے پیسے دیے اور آپ کا پرائم منسٹر ود 8 منسٹرز جو ہے وہ جاتے ہیں $1 بلین مانگنے کے لیے اس طرح کی سچویشن میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کلیئر ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں اس سے دگنے تگنے تو آپ نے اپنے خرچے جس کو جو ہے ذاتی یا لالے تلالے کہتے ہیں اس پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ اگر پرائم منسٹر جو خود جا رہا ہے جو منسٹر آف دی منسٹرز ہے، تو پھر کسی منسٹر کو ساتھ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کون سا ایکسپرٹ منسٹر ہے آپ کا؟ یا تو یہ ہو نا کہ کوئی منسٹر بہت بڑا کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے تو وہاں پہ اس کی رائے لینی پڑے گی فی البدی تو وہ دے دے گا. تو یہ بات بھی تو کوئی ہے نہیں. یہ سارے وہ مانگے تانگے کے منسٹر پریشر گروپس کے پیدا کردہ جن کو پتہ ہی نہیں اکانومی کیا ہوتی ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے، کرائسس کیا ہے، تو آپ ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو آپ ذرا کیلکولیٹ تو کریں نا کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے.